اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب طالبان آئے اور انہوں نے کابل کے اوپر حملہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں جو ہیں افغان لوگوں نے توڑ دیں. تو آج جو ہے آپ لوگ انہی افغان طالبان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، تو سیریس جو ہے ان کے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی سینس آف ججمنٹ میں کچھ خلا تو ہے؟ ان کی سینس آف ججمنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے. بھائی امریکہ کے خلاف یا فارن انٹرونشن کے خلاف انہوں نے بات کی. یہ تھوڑا ہے کہ کوئی باہر سے کوئی دنیا کے کوئی طاقتور ملک آئے اور کون سا الیکشن لڑ کے آ رہے تھے، انہوں نے بھی تو زور کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا. آپ تو وکیل ہیں، آپ تو الیکشن میں یقین کرتے ہیں. مجھے بتائیں، جب جنگ کی حالت ہوگی تو جنگ میں جو فارن باہر سے مداخلت ہے پہلے اس کو ختم کریں گے نا. اب جب جنگ ہوگی تو اس میں الیکشن کے ذریعے جا کر کے امریکہ سے آپ آزادی حاصل کریں گے. مجھے بتائیں، خدا نہ خواستہ کسی کے ملک میں بھی قبضہ ہو جائے تو اس کو آپ الیکشن کے ذریعے اس کا قبضہ چھڑوائیں گے، اس کو چھڑوائیں گے جنگ کے ذریعے. جب جنگ کی حالت ہوگی تو الیکشن نہیں ہوگا. سارے انہوں نے اپنے ملک کی اپنے ملک کی آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کوڑا کھٹک میں اور آپ لوگوں نے تو مختص کیے تھے ان کے لیے فنڈز، اور یہ نرسری کہا جاتی ہے افغان طالبان کی، چونکہ سارے ملا عمر سمیت جو ہیں اور ان کی کابینہ کے اندر بیشتر جو ان کے وزیر ہیں وہ وہاں سے پڑھ لکھ کے پھر افغانستان گئے اور انہوں نے کابینہ میں حصہ لیا. میرا تو نہیں ہے نا، آپ پوچھیں جمعیت علماء اسلام سے، مولانا سمیع الحق گروپ سے پوچھیں. دیکھیں ایک بات، چندہ تو آپ کی حکومت نے دیا تھا. دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں، طالبان کی حکومت کس زمانے میں ایکسیپٹ ہوئی تھی؟ پیپلز پارٹی کے زمانے میں. اس وقت تو شاید پی ٹی آئی بنی تھی یا نہیں بنی تھی، وہ پرانے والی. پھر اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امریکن انٹرونشن آتی ہے، اور وہ چلتے چلتے جا کر کے جنگ چلتی ہے، جا کر کے فائنلائز ہوتی ہے. تو آپ کی تنقید کیا ہے ان کے اوپر کہ کیا ان کو یہ اٹیک جو ہے افغانستان میں کرنا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا؟ آپ اگر دیکھیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. وجہ یہ ہے کہ آپ کا مگر شہید ہوئے ہیں جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار. پہلے ان لوگوں نے کی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے ذبیح اللہ مجاہد کی جو سٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے انڈیا کے ساتھ پہلے تعلقات خراب ہیں. بالکل ہے. آپ کے ایران کے ساتھ بھی خراب، ایران کے ساتھ خراب کر دیے. اب رہی صحیح کسر جن کے لیے آپ نے 40 سال 50 سال قربانیاں دیں، اپنے ملک میں ہیروئن لائے، کلچر لائے، کلاشنکوف کلچر لائے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جھیلی. کتنے سال تو ان کی فیملیز یہاں پہ رہیں، ابھی تک ابھی بھی ہیں 20 لاکھ کے قریب تو ابھی لوگ رہ رہے ہیں. آپ نے اس ہمسایہ ملک کے ساتھ بھی اگر تعلقات بگاڑ لیے ہیں تو کیا آپ کی پھر فارن پالیسی ہوئی؟ کیا آپ کے اندر کیپیسٹی ہے؟ پھر کیا اس ملک کو آپ چلا رہے ہیں سوائے اس بات کے کہ آپ کی جو فورسز ہیں یا آپ کی تشدد اور ظلم کر رہے ہیں، آپ جا کر فارم 47 چینج کرا رہے ہیں، آپ جا کر الیکشن میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے سیاستدانوں اور اپنے ملک کے لوگوں کے بیڈ روموں میں جا کر کے کیمرے لگا رہے ہیں، ان کی آڈیو لیکس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. آپ یہاں سنجیدگی کے ساتھ فارن ایشوز اور اسپیشلی ہمسائے، آپ کے ہمسائے تو نہیں تبدیل ہوتے نا، تو آپ نے ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنا ہے، اس طریقے سے اپنے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرانا ہے کہ لڑے بغیر آپ اپنے ملک اپنا کام کر جائیں. کام کریں. اچھا ایک چیز ہم کلیئر کر لیں، نہیں ہے لڑائی کا کیا ہے. ٹھیک ہے احسان اللہ ٹیپو صاحب، یہ جو شعیب شاہین صاحب بھی بات کریں کہ جی آپ مذاکرات کے ذریعے بھی تو آپ آگے بڑھ سکتے تھے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ تو افغان سائڈ سے ہوا ہے، مگر یہ بھی نہیں پتا کہ افغان سائڈ سے ہوا ہے کہ نہیں، چونکہ وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ حملہ نہیں کیا. مگر بہرحال دہشت گرد حملے تو ہوئے ہیں ملٹری چیک پوسٹ کے اوپر وزیرستان کے اندر. نہیں ایگزیکٹلی، دہشت گرد حملے تو صرف وزیرستان میں نہیں پورے ملک میں، یعنی پورے ملک مطلب یہ کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اور بہت بڑے طرز کے حملے ہوئے ہیں جس میں ملٹیپل انہوں نے سوسائڈ جو ٹیکرز ہیں وہ یوز کیے ہیں. اب یاوالی ایئر بیس کا حملہ، یوب میں جو وہاں پہ ایف سی کا کیمپ تھا اس پہ حملہ، پھر مسلم باغ میں ہوا ہے، لکی مروت میں، دراپڑ میں اب ریسنٹلی جو ہوا تھا لاسٹ ایئر بلکہ جس میں 24 کے قریب جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے وہ شہید ہوئے تھے. مگر افغان حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ حملے ہم نے نہیں کیے اور یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. اگر آپ انکمپٹنٹ ہیں، ان کا لفظ تھا کہ آپ انکمپٹنٹ ہیں، تو پھر آپ ہمارے اوپر جو ہے ملبہ نہ ڈالیں اور ہمارے اوپر غصہ نہ نکالیں. یہ ان کا لفظ تھا، اور ان کا یہ کہہ دینا the Islamic Emirate of Afghanistan which has a long experience of freedom struggle against the super powers of the world does not allow anyone to invade its territory. اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
بالکل. یہ تو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے چاہے ذبیح اللہ مجاہد یا باقی جو سینئر آفیشلز ہیں افغان طالبان کے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کا کوئی وجود نہیں. ایک اور دڑا جو ہے پاکستانی طالبان کا حافظ گل بہادر, جنہوں نے کلیم کیا ہے یہ پرسوں جو نارتھ وزیرستان میں حملہ ہوا, ان کا بھی کوئی یہاں پہ وجود نہیں ہے. لیکن ہے وہاں پہ ان کے لوگ بھی ہیں, ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہیں, یا پاکستانی طالبان یا ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے. لیکن ایک بات جس میں حقیقت ہے جو افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے حملے ہیں تو اب ٹی ٹی پی کی یا جو حافظ گل بہادر گروپ ہے ان کی اتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے پاکستان میں, یہاں پہ ان کا پورا ایک بلڈ اپ ہوا ہے, اور یہاں پہ ان کے لوگ بھی ہیں, تو وہ ڈیلی ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حملے کر رہے ہوتے ہیں. پاکستانی میڈیا ان کو ایسا سچ کوریج نہیں دے رہی, اس لیے یہاں پہ جب کوئی بہت بڑا حملہ ہوتا ہے تو اس کو تو کوریج ملتی ہے, اس سے پھر مزید جب وہ کوریج دیتے ہیں پاکستانی میڈیا تو کنفیوژن پھیلتی ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف وہی حملہ ہوا ہے باقی تو کچھ نہیں. حالانکہ لوکلی ڈیلی تو یہ ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان کی طرف سے خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حملے ہوتے ہیں.